مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے کتاب شمیم رحمت کے ان چنندہ اور نایاب بیانات میں سے باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں، خصوصاً اس دور میں جو ہمارا وقت چل رہا ہے غیبت کبریٰ کا، اس دور میں امام زمانہ کے بتائے ہوئے راستے پر، یعنی وہ راستہ کہ جو حقیقت میں سیرت رسول ہے، اس راستے پر چلنا بہت ہی دشوار ہے، بمعنی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس صراط مستقیم سے بھٹک جائیں، اس لیے کہ لوگ پتھر اسی پیڑ پہ مارتے ہیں کہ جہاں پر پھل ہوا کرتے ہیں، لوگ اسی جگہ پر اشکالات کرتے ہیں، اسی جگہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ لباس صاف نظر آتا ہے، بلکہ جو لباس پہلے سے ہی ظلم و جور، جہالت اور تمام برائیوں سے لبریز ہو، ایسی خلافت کے ذریعے سے، تو یقیناً وہاں پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر انسان وہاں کیچڑ اچھالے گا تو ایسی خلافت پر کہ جو ظلم و جور کا لباس پہنے ہوئے ہے، اس کی غلاظت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور معصوم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے تمام پرندوں کو علم ہو جائے کہ یہ شہد کی جو مکھی ہے اس کے اندر شہد جیسی قیمتی چیز ہے، تو کوئی بھی پرندہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور جیسے شہد کی مکھی کے لیے شہد ہوتا ہے، ویسے ہی لوگوں میں ہماری معدت اور ہماری معرفت و محبت ہے۔ اگر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہماری معدت اور ہماری محبت کی قیمت کیا ہے، ہماری ولایت کی اہمیت کیا ہے، تو وہ ہمارے چاہنے والوں کو زندہ نہ چھوڑے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ نہ اہل بیت سے افضل کوئی اس کائنات میں آیا ہے، نہ ہی ان کے شیعہ، ان کے پیروکار، جو 1400 سال سے لے کر آج تک جو قول اس وقت تھا وہی قول آج بھی ہے، جو قول رسول اللہ نے کہا تھا وہی قول امام مہدی کہیں گے، اور بیچ میں جو تسلسل ہے اس تسلسل میں بھی کوئی اختلاف نہیں ملے گا، بلکہ ہم شیعان حیدر کرار تو اس بات کو فخر سے کہتے ہیں، اس بات کو یقین سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام وہ امام ہے کہ جن کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو قول پہلے کا ہے وہی قول دوسرے کا ہے، جو قول دوسرے کا ہے
وہی تیسرے کا ہے جو امام صادق علیہ السلام نے کہہ دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام موسیٰ کاظم اس کے خلاف کہہ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا کائنات نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام زین العابدین اس کے خلاف کہہ دے۔ ہاں حالات کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کی طرف اس کتاب میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے امام کا قول فعل ایک ہوتا ہے، اور اس بات میں روایت بھی ملتی ہے کہ معصوم ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان میں سے کوئی بھول جائے، ان میں سے کوئی فراموش ہو جائے کہ ہم نے قول کہاں پہ پڑھا ہے، کہاں پہ سنا ہے، تو ہم کیا کسی بھی امام سے منسوب کر سکتے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہمارا قول ایک ہے، تم جس امام سے چاہو اس امام سے منسوب کر سکتے ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد والحمد للہ۔ چے شد خراب شد شما چرا اینطور دوباره بکنم؟ دوباره بکنم یا تکمیله بکنم؟ چه کنم؟ تکمیل. لہٰذا ہمارے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارا قول ہو فعل ہو سب ایک ہوتا ہے، اس لیے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا کہتا ہے وہی آخری بھی کہتا ہے۔ ہماری احادیث اگر تم بھول جاؤ کس امام نے کہی ہے تو تم اسی امام کسی بھی امام سے منسوب کر سکتے ہو۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہمارے امام کا قول فعل تمام چیزیں ایک ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے امام کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے تو ہم شیعان حیدر کرار کو بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیان میں، ہم اپنے کردار میں کسی بھی چیز کا اختلاف نہ رکھیں، بلکہ ہمارا گفتار، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھے تو یہ بات کہے کہ اس کا کردار وہی ہے جو سیرت رسول میں نظر آتا تھا، اس کا کردار وہی ہے جو سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں نظر آتا تھا، بلکہ اس کا کردار وہی ہے جو میرے کردار سے ملتا ہے، اس کی سیرت وہی ہے، اس کی گفتار وہی ہے، اس کی صداقت ویسی ہے جیسی صداقت ہم ائمہ کی صداقت ہے۔ بھئی ائمہ جو کائنات میں آئے ہیں انہوں نے نمونہ عمل اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے بیان کیا ہے کہ جب کائنات میں ان کی اطاعت کرنے والے آئیں تو ائمہ کے تمام اقوال ان کے لیے نمونہ عمل بنے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم امام جیسے کردار میں بن جائیں گے، ہم امام جیسے صادق بن جائیں گے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کردار امام پہ عمل کریں، احادیث امام کو ذہن میں رکھیں اور اس اعتبار سے اپنے دین کے امور کو انجام دیں تاکہ ہمارا خدا راضی ہو، ہمارا امام راضی ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد والحمد للہ رب العالمین۔